لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين والملحدين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة والشفيع الأمة صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول الممدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم محمد وعلى ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته نور الأنوار حجج الجبار والد الأئمة الأطهار قسيم الجنة والنار المولود في البيت ذي الأستار إمام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب، غالب كل غالب علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المخاطبين، لا سيما على بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. آیہ کریمہ کے ضمن میں گزشتہ 2 مجلسوں میں کچھ فضیلت محمد و آل محمد علیہ السلام عرض کر چکا ہوں. جب فضیلت کسی چیز میں زیادہ ہوتی ہے تو اس کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے. عام اگر دنوں میں اگر آپ نے روزے رکھے تو اس کا ثواب ایک روزے ہی کا ملے گا، لیکن اگر غدیر کے دن روزے رکھ لیے تو اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے. عام دنوں میں اگر آپ نے کوئی نمازیں پڑھ لیں تو اس کا ثواب اتنا ہی ملے گا جتنا نماز کا ثواب رب العزت نے معین کیا ہے. لیکن اگر یہی 2 رکعت نماز آپ نے مسجد میں ادا کر دی، صحن خانہ کعبہ میں ادا کر دی، مسجد النبی میں ادا کر دی، زیر قبہ سید الشہداء ادا کر دی تو اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے. تو جب فضیلت اللہ کسی کو دیتا ہے تو اس مکان کو بھی فضیلت دے دیتا ہے جس مکان میں وہ سو رہا ہے. اللہ فضیلت دینے والا ہے اور فضیلت دیتا ہے تو وہ جس کو چاہے جس مکان میں وہ ہے وہاں پر اس کو فضیلت دے دے گا. اب فضیلت پروردگار عالم خانہ کعبہ کو دے چکا ہے تو وہاں 2 رکعت نماز کا ثواب بہت زیادہ ہے. مدینہ پیغمبر میں نماز پڑھ لی اس کا ثواب اور زیادہ ہے. مسجد کوفہ میں پڑھ لیا تو اور زیادہ ہے. اور اگر انسان نے 2 رکعت نماز زیر قبہ سید الشہداء پڑھ لیا تو اس کا کیا مرتبہ ہے؟ اس کا مرتبہ ہی بلند ہے. تو معلوم ہے اللہ جب فضیلت دیتا ہے تو مکان کو بھی فضیلت دے دیتا ہے، اور مکان ہی کو فضیلت نہیں دیتا، جو اس مکان تک پہنچ گیا وہ بھی بافضیلت ہو جاتا ہے. مگر شرط یہی ہے بافضیلت ہونے کے لیے خود بھی اسی کا ہم خیال ہو تب فضیلت ملے گی. اگر اس کا ہم خیال نہیں تو فضیلت نہیں ملے گی. ورنہ پیغمبر کی بزم میں کتنے تھے، سب کو فضیلت تھوڑی مل گئی.
لیکن جن کے دلوں میں پیغمبر کے خیالات تھے وہ فضیلت پا گئے۔ اب اللہ نے مکان کو فضیلت دی ہے، مکین کو بھی فضیلت دی ہے۔ ابھی مکان کی فضیلت کی طرف اشارہ کر دوں، پھر مکین کی فضیلت کی طرف اشارہ کروں گا۔ دیکھیے اللہ نے زمین جتنی بھی ہے ساری زمینوں پر اللہ نے فضیلت دی ہے، کس سرزمین کو؟ خانہ کعبہ کو، جتنی دنیا کی زمین ہے اس پر۔ اور خانہ کعبہ کی سرزمین پر فضیلت دی ہے تو زمین کربلا کو فضیلت دے دی ہے۔ زمین کربلا اور خانہ کعبہ کی زمین کے درمیان کا ایک مکالمہ ہے جو نہیں بیان کرنا ہے اس وقت۔ تو اللہ نے خانہ کعبہ کو فضیلت برتی ہے ساری زمینوں پر، اور زمین کربلا کو اتنی فضیلت ہے کہ سامنے کی بات ہے، بالکل سامنے کی بات ہے۔ کبھی آپ نے کسی کو سنا کہ مکے کی مٹی کی تسبیح بنا کے پڑھو؟ کسی کے لیے آپ نے کبھی سنا کہ کسی نے کہا مکے کی مٹی کی تسبیح بنا کر کے پڑھو؟ معلوم ہے مکہ اپنی فضیلت رکھتا ہے، لیکن اس کی خاک کو اتنی فضیلت نہیں ہے کہ آپ لے جائیے اور لے جا کے تسبیح بنا کے پڑھیے۔ لیکن خاک کربلا کو اتنی فضیلت ہے، خاک کربلا، اور اگر خاک کربلا تسبیح فاطمہ بن جائے، اگر خاک کربلا تسبیح فاطمہ کی نسبت پیدا کر لے تو نور علی نور۔ اچھا آپ نے ایک تسبیح پڑھ لی، اللہ اکبر کتنی مرتبہ؟ 34 مرتبہ پڑھ لیا اللہ اکبر، تو آپ کو 34 مرتبہ تو ثواب ملے گا، 34 مرتبہ اللہ اکبر کرنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر خاک شفا کی تسبیح پر کسی نے 34 مرتبہ کہہ دیا اللہ اکبر، تو ایک دانے پر آپ نے کہا تھا اللہ اکبر، لیکن اللہ نے کہا میں نے فضیلت دے دی ہے دو نسبتوں سے۔ ایک تو یہ نسبت خاک کربلا ہے، دوسرے تسبیح فاطمہ ہے۔ لہذا اب ایک مرتبہ آپ نے عام تسبیح پر پڑھا اللہ اکبر تو ایک مرتبہ کا ثواب ملے گا، لیکن اگر خاک شفا کی تسبیح پر پڑھ دیا تو 70 ثواب ملے گا۔ تو اب معلوم ہے اللہ نے مکان کو بھی عظمت دی ہے کہ اگر تو اب تسبیح فاطمہ، اب تو ماشاءاللہ چائنا بیچنے لگا ہے تسبیح اور سب کچھ وہ بیچ رہا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے تلاش کرے ہر آدمی، اگر خاک شفا کی تسبیح مل جائے تو نور علی نور۔ ہاں سفر میں جیسے ہم لوگ ہیں تو ہر جگہ خاک شفا کی تسبیح نہیں چھو پاتے، لیکن ہر آدمی کو چاہیے خاک شفا کی تسبیح پر ذکر کرے۔ مسجدوں میں، گھروں کی جانماز میں خاک شفا اچھی لگتی ہے، شیشوں کی اور موتیوں کی سجدہ تسبیحیں اچھی لگتی ہیں، لیکن آپ کو اسی دنیا میں ثواب ملے گا۔ لیکن اگر خاک شفا پر آپ نے تسبیح پڑھ لی تو خاک شفا کی تسبیح کا ثواب یہاں بھی مل رہا ہے، مگر یہاں 70 ثواب مل رہا ہے۔ ایک تسبیح پڑھی تھی بھائی بس، مگر ثواب کتنا ہے؟ 70 تسبیحوں کا ثواب مل رہا ہے۔ اتنا تو ہم نے کہیں نہیں دیکھا، بڑے سے بڑے بینکوں میں بھی نہیں دیکھا کہ انویسٹ دے رہے ہوں تو اتنا دے دیتے ہوں، لیکن یہ کارخانہ الہی ہے۔ تو تسبیح فاطمہ زہرا کو اچھا یہی نہیں چاہیے، ہر آدمی کو مل جائے، جہاں ملے، بمبئی میں جہاں کہیں مل جائے خاک شفا کی تسبیح، وہ اس نیت سے خرید کے مسجدوں میں ڈال دے۔ یہ اپنے والدین کی طرف سے ڈال رہا ہوں، یہ خاک شفا کی تسبیح جو ہے فلاں کی طرف سے ڈال رہا ہوں۔ اب معلوم یہ ہوا کہ تسبیح آپ نے ایک مرتبہ ڈال دی، مسجد میں لا کے لگا دیا، اب اس تسبیح کا ثواب کتنا پہنچ رہا ہے؟ اس تسبیح کا ثواب اتنا پہنچ رہا ہے کہ اب ہر پڑھنے والا پڑھ رہا ہے۔ آپ تو دے کر مسجد میں تسبیح کو بھول گئے، لیکن رب العزت نے یاد دلایا کہ نہیں تم بھولے ہو مگر ہم نہیں بھولے۔ تو خاک شفا کی تسبیح خرید کے ہر آدمی کو چاہیے مسجدوں میں 2 4 10 اپنے بزرگوں کی طرف سے ڈال دے۔ کون بہت بڑا مسئلہ ہے؟ اگر 2 4 10 تسبیحیں خرید کے مسجد میں خاک شفا کی ڈال دی تو جس کسی نے بھی پڑھ لیا، ایک تسبیح پڑھے گا تو اب اللہ کا نبی فرما رہا ہے، امام صادق فرما رہے ہیں 70 ثواب ملے گا۔ ایک مرتبہ کہا اللہ اکبر، اللہ نے کہا تم نے تو ایک مرتبہ کہا میں 70 اللہ اکبر کا ثواب دوں گا، تم نے ایک مرتبہ کہا الحمدللہ میں 70 الحمد کا ثواب دوں گا۔ اب عزیزان گرامی، خیر مسجد میں یہاں پر میں سجدگاہ تو دیکھ رہا ہوں کہ خاک شفا کی ہے، تسبیحیں جہاں تک ہو سکے کربلا کی استعمال ہونی چاہیے، چونکہ اس کو 2 نسبت ہے، ایک سید الشہداء سے
اور سرزمین سید الشہداء یعنی کربلا کی عظمت یہ ہے کہ دیکھیے جہاں بھی زمین ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ کل اہن المنفوش، یہ زمین و آسمان قیامت کے دن کیا ہو جائیں گے؟ یہ دھنکی ہوئی روئی کی طرح سے ختم ہو جائیں گے، لیکن زمین کربلا کو وہ عظمت ہے کہ زمین کربلا کو رب العزت مٹائے گا نہیں، پوری زمین اٹھا کر کے جنت سے ملا دی جائے گی۔ تو جب پوری زمین جنت سے ملا دی جائے گی تو آپ بمبئی کی مسجد ایرانیان میں تسبیح پڑھ رہے ہیں، مگر یہ تسبیح بمبئی میں جو پڑھ رہے ہیں جنت کے دانے ہیں جس کو آپ یہاں کے اوپر گردش دے رہے ہیں۔ تو اب اللہ نے زمین کربلا کو بڑی عظمت دی، اور جو زمین کربلا میں پہنچ گیا، دفن ہو گیا، اللہ سب کو وہاں کی خاک نصیب کرے، سب کو وہاں کی خاک۔ اور کوئی ضروری نہیں کہ بمبئی میں مرے گا تو وہاں نہیں پہنچ جائے گا، نہیں پہنچے گا۔ اس لیے کہ آپ نے مقناطیس چمک دیکھا ہے نا، چمک کے اگر لوہا لگ گیا تو وہ کھینچ کے ادھر چلا آئے گا۔ پہلے زمانے میں چمک ہوتا تھا، ٹھنی چونی، اسی سے چیک کی جاتی تھی۔ تو عزیزان گرامی اگر لوہے سے وہ چپک گیا تو فوراً اس سے پتہ چل گیا کہ لوہے کا ہے، چمک سے چپک گیا۔ تو عزیزان گرامی ہم نے تو یہ دیکھا اب ہر کے گھروں کے اندر ایک چھوٹا سا کمپاس ہے جو قبلہ بتا دیتا ہے، ہر کے موبائل میں قبلہ اگر آدمی کا بنایا ہوا کمپاس قبلہ بنا دیتا ہے تو اب یہ یاد ہے کہ جس کے دل میں حسین کی محبت ہے وہ کہیں بھی رہے گا مگر کھنچ کے حسین کی طرف جائے گا۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ تو خاک شفا کی تسبیح بھی ہونا چاہیے اور خاک شفا پر سجدہ بھی ہونا چاہیے۔ اللہ کو اچھا نہیں لگتا کہ آدمی خاک شفا پر سجدہ کر رہا ہو۔ اور یہ یاد رکھے کہ یہ جتنی بھی دنیا میں زمین ہے، جتنی بھی زمین ہے اور کائنات جہاں بھی ہے، قرآن کی آیت ہی پڑھ رہا ہوں تاکہ کسی کو شک و شبہ نہ ہو، للہ یسجد ما فی السماوات والارض، زمین اور آسمان میں جو چیزیں وہ اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں، جو بھی زمین اور آسمان میں چیزیں وہ سب اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں۔ اب آپ سجدہ کر رہے ہیں، درخت بھی سجدہ کر رہے ہیں، دریا بھی سجدہ کر رہے ہیں۔ اب یہ بتائیے یہ سجدہ شعور والا کرتا ہے یا بلا شعور والا؟ سجدہ کون کرتا ہے؟ سجدہ وہی کرے گا جس میں عقل ہوگی، شعور ہوگی، وہی سجدہ کرے گا۔ جب وہ سجدہ کرے گا تو اب کائنات سجدہ کر رہی ہے۔ ہمیں کائنات میں کوئی ایسا موقع نہیں ملا جہاں سمجھ میں آئے کہ کائنات سجدہ کر رہی ہے۔ اب سجدے کے انداز الگ الگ ہیں۔ ہمارا سجدہ یہ ہے، ہم پیشانی زمین پر رکھتے ہیں۔ کائنات کا سجدہ ضروری نہیں ہے ایسا ہی ہو، مگر یہ پتہ تو چلے کہ کائنات سجدہ کر رہی ہے، شعور رکھتی ہے، کائنات میں شعور ہے۔ اب شعور اور عقل کا پتہ کیسے چلا؟ کوئی دنیا کے اندر نظیر نہیں ہے کہ کوئی بتا سکے کہ کوئی کائنات میں شعور ہے، سجدہ کر رہی۔ قرآن کی آیت ہے للہ یسجد ما فی السماوات، کہ اللہ کے لیے سجدہ کائنات کر رہی ہے۔ تو اب کیسے سمجھ میں آئے کائنات کے اندر عقل ہے؟ اب جب عقل کی بات آئی تو ہم نے ایک موقع تاریخ میں دیکھا جب آخری سجدہ سید الشہداء کر رہے تھے، حسین جب آخری سجدہ کر رہے تھے تو اس سجدے کے وقت میں سورج کو گہن لگ رہا تھا، چاند کو گہن لگ رہا تھا، دریاؤں کا پانی اچھل رہا تھا۔ یہ اچھل کے بتا رہا ہے کہ حسین کا سجدہ ہے، ہم بھی حسین کے ساتھ سجدہ کر رہے ہیں۔ سب کے سجدے کا انداز الگ الگ تھا۔ عزیزان گرامی کوئی بتا دے، بڑے بڑے یہاں تشریف فرما ہے جو بہت ہم سے بھی بزرگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، کوئی ایک آدمی بتا دے کبھی 10 تاریخ کو دنیا میں کبھی چاند گہن لگا ہے؟ کبھی چاند گہن 10 کو نہیں لگتا۔ کوئی یہ بتا دے کہ سورج گہن کبھی 10 کو لگتا ہو؟ سورج کبھی 10 کو نہیں سورج گہن لگے گا۔ سورج گہن جب لگے گا تو مہینے کے آخر میں لگے گا۔ 1000 سال کی ہسٹری نکال کے دیکھ لیجئے۔ چاند گہن جب لگے گا تو وہ شب 15 لگے گا، 14ویں کے چاند میں گہن لگتا ہے۔ لیکن یہ 10 کو گہن کیوں لگ گیا؟ یہ 10 کو سورج گہن کیوں لگ گیا؟ یہ معلوم ہوا کہ کائنات متاثر ہے ایک سجدہ گزار سے، ایک سجدہ گزار سے کائنات متاثر ہے۔
تو عزیزان گرامی یہ بات ذہن میں رہے کہ جب حسین سجدہ کرے وہ زمین بھی اہمیت رکھتی ہے۔ لیکن ایک بات اس کے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، مختلف جگہوں پر ایک بات بیان کر دیتا ہوں تاکہ مومنین تک بات منتقل ہو جائے۔ دیکھیے، عبادت کے بہترین حصے کا نام سجدہ ہے، بہترین حصے کا نام سجدہ ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سب سے اچھا عمل جو ہے سجدہ ہے۔ لیکن یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں تو ان نمازوں میں اس بات کا خیال رہے کہ جتنی نماز کھڑے ہو کے پڑھی جا سکتی ہے، جتنی نماز ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی فقط تکبیرۃ الاحرام کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے، بس تو تکبیرۃ الاحرام کھڑے ہو کے کہنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک رکعت نماز میں رکوع پورا کر لیں، دوسری رکعت میں اب اٹھ نہیں سکتے ہوں تو بیٹھ کے کریں گے، تیسری رکعت میں پھر قوت پیدا ہو گئی کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ یاد رکھیے، ساری نماز جتنا ممکن ہو سکے نماز کو کھڑے ہو کے انجام دینا ہے، ساری نماز بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، جتنا ممکن ہو سکے۔ آپ لوگ جائیے یوٹیوب کے اوپر دیکھیے آیت اللہ خوئی کی نماز، آیت اللہ العظماء خوئی کی نماز دیکھ لیجئے۔ وہ جب سجدہ، پہلے سجدے میں نماز کی تکبیر کہی، رکوع خود سے کیا، لیکن جب وہ رکوع اپنے سے کرتے تھے تو دو آدمی ان کے ارد گرد رہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سجدے رکوع سے گر جائیں، اور جب سجدہ خود ہی کر لیتے تھے، سجدہ کرنے کو اٹھ نہیں پاتے تھے۔ 100 سال کی عمر میں آدمی اتنا صحیح دماغ ہو، پھر وہ دو آدمی انہیں سہارا دے کے اٹھاتے تھے۔ خیر یہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے خدا نہ کرے ہم سب اس سے بری الذمہ رہیں، لیکن آدمی کو اللہ کی عبادت اسی انداز سے کرنا چاہیے جس انداز سے اہل بیت نے حکم دیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد۔ اب آئیے آیت سے متعلق جو 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے سورہ مبارکہ نور میں، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، سورہ نور کی آیت ہے، دعائے نور مت تلاش کرنے لگیے گا مفاتیح سے، سورہ نور، سورہ نور میں اللہ ارشاد فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، یہ وہ گھر ہے جس گھر کو اللہ نے بلند کیا ہے۔ اچھا صاحب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ کعبہ ہے، کعبہ نہیں ہے۔ اب قرآن کہتا ہے فیہ رجالون، اس گھر میں کچھ لوگ ایسے ہیں لا تلہیہم تجارت ولا بیع، کہ یہ وہ افراد ہیں جب اس گھر میں رہنے والے نہ تو ان کو تجارت روک پاتی ہے اللہ کے نام سے، نہ خرید و فروخت روک پاتی ہے اللہ کے نام سے۔ معلوم ہے زمین پر ایک گھر ایسا ہے جس گھر کے رہنے والوں میں یہ خصوصیت ہے کہ نہ تو خریدنے اور بیچنے کا مرحلہ اگر آ جائے تو وہ کبھی بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ اچھا یہاں تک قرآن سورہ نور میں کہہ رہا ہے۔ سورہ جمعہ تو ماشاءاللہ سب کو یاد ہے۔ سورہ جمعہ میں کیا ہے؟ سورہ جمعہ میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اے پیغمبر آپ سب کو یاد ہے، اذا رأوا تجارتا او لہوا انفضوا الیہا وترکوک قائما، اے پیغمبر اگر کہیں کھیل تماشا باہر ہونے لگے یا کوئی آ کر کے اپنی چھوٹی سی منڈی لگا دے یا آوازیں لگائے یہ سامان لے لو، یہ سامان لے لو، یہ لاما، تو ننفضوا الیہ، اے پیغمبر یاد رکھیے گا یہ لوگ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے اور جا کے یا تماشا دیکھیں گے یا جو نئی بولی لگانے والے آئے ہیں ان کے سامان کو خریدنے چلے جائیں گے۔ تو اب قرآن میں دو قسم کے افراد ہیں، کچھ وہ ہیں جن کو خریداری اور تجارت روک نہیں پاتی ہے ذکر خدا سے، کچھ وہ لوگ ہیں جو پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز پیچھے پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر باہر پھیری لگانے والے نے آواز دے دی فوراً چھوڑ کے چلے گئے۔ تو اب بتائیے دو قسم کے افراد ہیں، وہ دونوں قسم کے افراد کہاں ملیں گے؟ ہم کو ایک وہ گھر مل رہا ہے کہ جس گھر کے اندر اگر علی نے نماز پڑھ دی تو ایسی نماز ہے کہ جس جگہ نماز پڑھ دی، مسجد میں نماز پڑھ دی تو اس نماز کی اتنی اہمیت ہے
اتنی اہمیت ہے کہ سائل آیا تو کسی نے نہیں دیا مگر علی نے دے دیا۔ کیوں علی نے دے دیا؟ چونکہ علی اس وقت تھا کہاں؟ قربتاً الی اللہ، اللہ کے حضور میں تھے۔ تب اس نے مسجد والوں سے مانگا تو امیر المومنین نے انگوٹھی نہیں دی، لیکن جب یہ کہا کہ پالنے والے تیرے گھر سے جا رہا ہوں خالی، امیر المومنین نے فوراً اشارہ کر دیا اور انگوٹھی لے جاؤ۔ معلوم ہوا جو جہاں رہتا ہے وہ کبھی غافل نہیں ہوتا۔ پیغمبر کے جماعت میں ایسے افراد تھے جو بولی لگانے والے اور پھیری لگانے والوں کی آوازیں سن کے چھوڑ کے نماز چلے جائیں، جو نماز چھوڑ کے چلے جائیں ان کے گھر کو عظمت نہیں ہے، ان لوگوں کے گھر کو عظمت ہے جو جہاں رہیں، جہاں ذکر خدا کریں، اس ذکر کو اللہ نے بلند کر دیا ہو۔ تو عزیزان گرامی، اللہ نے بلند کیا۔ اچھا، اللہ نے سب کو بلند کیا، سب کو بلند کیا، اس گھر کی جتنی فردیں ہیں سب کو بلند کیا۔ آ جائیے، پیغمبر کو اللہ نے بلندی دی۔ آپ خود بھی کہتے ہیں معراج پیغمبر، معراج میں پیغمبر کو بلندی ملی یا نہیں ملی؟ اچھا، معراج ہوئی کیوں تھی؟ معراج اس لیے ہوئی تھی تاکہ وہاں سے نور فاطمہ دیا جا سکے۔ براہ راست اللہ نے نور فاطمہ دیا رسول خدا کو۔ جب براہ راست دیا تو اب پیغمبر کی عظمت تو معلوم ہو گئی کہ وہ مقام قاب قوسین میں پہنچے تھے، اتنا بلند ہوا نبی۔ اچھا، اس کے بعد یہ بھی پتہ چل گیا کہ اللہ نے کیوں معراج میں بلایا تھا، کہ فاطمہ کو لینے کے لیے بلایا تھا کہ آئیے فاطمہ کو لے جائیے، تو نور فاطمہ کو دینا تھا۔ پیغمبر کو وہاں بلایا تو عظمت پیغمبر سمجھ میں آ گئی، نور فاطمہ کو دینا تھا، نور فاطمہ کی عظمت سمجھ میں آ گئی۔ امیر المومنین کی عظمت کیسے سمجھ میں آئے؟ کہ علی کی عظمت بھی تو سمجھ میں آنی چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ کا ارشاد ہے لولا علی لما لفاطمہ کفو، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی مقابل نہ ہوتا۔ تو اب کیسے سمجھ میں آئے کہ اللہ نے نبی کو معراج نہیں بلندی دی؟ اس کے بعد فاطمہ زہرا کا نور ان کے حوالے وہاں کیا۔ اب مسئلہ آیا علی کی بلندی کے اظہار کا۔ تو جب پیغمبر معراج سے پلٹ کے آئے تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ معراج پر گئے تھے، معراج کے حالات بتائیے۔ تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا بھائی آپ ہی دو آدمی اب صلوات بھیجیے گا تو جنت میں پہلے آپ ہی لوگ جائیں گے۔ اب وہاں کے اوپر پیغمبر پلٹ کے آئے تو پیغمبر نے اصحاب سے بیان کیا کہ میں معراج کی بلندیوں پر گیا تھا، اللہ نے مجھے معراج میں بلایا تھا۔ تو کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے کیسے بات کی اللہ نے، کیسے بات کی اللہ نے آپ سے؟ اس لیے کہ مراٹھی لب و لہجہ اور ہوتا ہے، یو پی والوں کا لب و لہجہ اور ہوتا ہے، گجراتیوں کا اور ہوتا ہے، بنگالیوں کا اور ہوتا ہے، سب کی زبانیں الگ ہیں، سب کا لب و لہجہ الگ ہے۔ جب سب کا لب و لہجہ ہے تو یا رسول اللہ یہ بتائیے اللہ نے آپ سے بات کیسے کی ہے؟ تو اب پیغمبر فرمایا کلمنی بلغت علی ابن ابی طالب، اللہ نے لہجہ علی میں مجھ سے بات کی ہے۔ کلمنی بلغت علی ابن ابی طالب، اللہ نے علی کے لہجے میں مجھ سے بات کی ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر لہجہ علی ہے، اسی لیے جب معراج کے اوپر گئے تو چھٹا آسمان تھا، چھٹے آسمان سے رسول اللہ گزر رہے تھے ساتویں آسمان کی طرف، اور باقاعدہ ان کے ساتھ انبیاء ساتھ چل رہے تھے، آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک سارے انبیاء ساتھ چل رہے تھے، اس لیے کہ ساتویں آسمان کے اوپر اور اللہ نے جو آسمان کے طبقات بنائے ہیں، ایک آسمان پر سارے انبیاء جمع کیے گئے تھے کہ سب کو پیغمبر کی اقتداء میں نماز پڑھنی ہے۔ جب وہ آسمان
ششم چھٹے آسمان سے گزرے رسول اللہ، اور جبرائیل ساتھ ساتھ ہیں، جھرمٹ انبیاء کا ساتھ چل رہا ہے۔ اچانک رسول اللہ کی نظر پڑی، اب جو رسول اللہ نے دیکھا تو کہا جبرائیل علی ہم سے پہلے آ گئے، اے جبرائیل علی ہم سے پہلے آ گئے۔ تو کہا یا رسول اللہ یہ علی نہیں ہے۔ تو کہا یہ کون ہے؟ مگر علی کی شکل ہے، علی کا چہرہ ہے، علی کی قد و قامت ہے، یہ ہے کون؟ کہا یا رسول اللہ ملائکہ جب زمین پر جاتے تھے تو جا کے آتے تھے جب، تو امیر المومنین کی فضیلتیں بیان کرتے تھے، علی کے حسن کو بیان کرتے تھے، علی کے اخلاق کو بیان کرتے تھے، تو ملائکہ کی کچھ جماعت جن کو اجازت نہیں ہے زمین پر جانے کی، انہوں نے اللہ سے کہا یا رب العالمین، ارے علی کی زیارت کا شرف ہم کو بھی تو دے دے، اس لیے کہ لوگ زمین پر جا رہے ہیں اور آتے ہیں تو علی کے فضائل کو بیان کرتے ہیں۔ اب اللہ نے کہا اچھا تم کو علی کی زیارت کا شوق ہے، تو ایک ملک کو علی کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ اب معلوم یہ ہوا کہ علی کو وہاں کو پر اللہ نے اس لیے رکھا تھا تاکہ دنیا والے علی کو پہچانے یا نہ پہچانے، معصوم فرشتے علی کی زیارت کا شرف حاصل کرتے رہے۔ صلوات پڑھنے محمد۔ تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ سارے ملائکہ کو زمین پر آنے کی اجازت نہیں ہے، کچھ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، حوریں کچھ آتی ہیں، کچھ کو آنے کی اجازت ہی نہیں ہے، اور اتنی لمبی لائن ہے، اتنی لمبی لائن ہے۔ اچھا ہندوستان میں جتنے بھی شیعہ ہوں، ہم کو یہاں سے فیگر نہیں بتانی ہے، فیگر یہاں سے نہیں ہے، بمبئی میں ماشاء اللہ مان لیا جائے، بمبئی میں کتنے شیعہ ہوں گے؟ اگر مان لیا جائے کہ 5 لاکھ شیعہ ہیں، تو 5 لاکھ شیعہ اگر ایک منٹ آیت اللہ سیستانی سے ملاقات کا دے دیا جائے، ایک منٹ، تو کتنے دن لگیں گے؟ 5 لاکھ اگر شیعہ ہیں، ایک منٹ ان کو دے دیا جائے فقط، تو کتنے برس لگ جائیں گے ملاقات سب کی ہونے میں۔ عزیزان گرامی، جب زیارت سید الشہداء کے لیے فرشتے آتے ہیں تو پروردگار عالم نے ان کو لگا دیا ہے کہ نہیں آج آپ جائیے، کل فلاں جائے گا، پرسوں فلاں جائے گا۔ فرشتوں کی باقاعدہ جماعت آتی ہے، پلٹ کے جاتی ہے، تو جو پلٹ کے جاتے ہیں کروڑوں سال لگ جائیں گے واپس آنے میں، اس لیے کہ فرشتے بے شمار ہیں، کروڑوں سال لگ جائیں گے۔ اب وہاں سے جب فرشتے زمین سے جاتے ہیں تو حوروں کا ایک فرمان، حوروں کی خواہش ہے، اور جو فرشتے آتے ہیں کہ جب تم جا رہے ہو زمین کربلا پر تو اتنا کرنا، ہمارے لیے تحفہ لانا، ہمارے لیے تحفہ لانا۔ تو اب وہ تحفے میں وہاں سے کربلا سے کیا جائے گا؟ کربلا سے جائے گی کیا چیز؟ تو حوریں کہتی ہیں ان فرشتوں سے جو زمین پر آ رہے ہیں، ان حوروں سے جو زمین کربلا پر آ رہی ہیں، جن کو اجازت ہے کہ جب تم آنا واپس تو ہم کو ذرا خاک شفا لے کے چلی آنا۔ تو اب آپ عظمت پہچانے کتنی ہے خاک شفا کی عظمت۔ اگر اس کی تسبیح فاطمہ بن جائے تو نور علی نور ہے، کیا کہنا اس تسبیح کا۔ تو زمین کربلا، اور جو زمین کربلا میں دفن ہو گیا وہ مرتا نہیں ہے، اور وہیں سے اب دیکھیے کبھی کبھی ہمارا بھی اتفاق ہو جاتا ہے، میں دیکھتا ہوں ہم لوگ جب فلائٹ سے اترتے ہیں تو امیگریشن میں جاتے ہیں اور پاسپورٹ دیتے ہیں، مگر کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ جیسے ہی وہ فلائٹ سے اترے فوراً فلائٹ کے پاس ہی ایک گاڑی کھڑی تھی اور لے کر کے ان کو فوراً نکل گئی۔ اب نہ تو وہ ان کو میں نے کبھی اس میں دیکھا، امیگریشن میں دیکھا، نہ کہیں لائن میں دیکھا، نہ بیلٹ کے اوپر سامان اٹھاتے دیکھا، وہ فوراً وہیں سے چلے گئے۔ تو عزیزان گرامی، کربلا میں جو دفن ہو جائے گا وہ بھی کسی امیگریشن میں نہیں کھڑا ہوگا، نہ اس کا حساب ہوگا نہ کتاب ہوگا، وہیں سے زمین کربلا کو جوڑا جائے گا اور وہ جنت میں مل جائے گی۔ اسی لیے 2 واقعے ہیں اور دونوں میں آپ کو سنا دوں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ ایک حبیب ابن مظاہر کا ہے اور ایک حر کا ہے۔ حبیب ابن مظاہر دفن کر دیے گئے ہیں، کربلا سے ذرا سا فاصلے پر ان کی قبر ہے،
امام حسین کے ذریعے مبارک سے ذرا سے فاصلے پر جناب حبیب کی قبر ہے۔ اب تو ماشاءاللہ قبہ ہے اور زری ہے۔ ایک بادشاہ کو یہ شوق ہوا کہ شہداء کو دیکھا جائے، شہداء کو دیکھا جائے، کربلا کی شہید ہیں کیسے۔ اچھا بادشاہ ہے تو کا قبر کھود دو۔ حبیب کی قبر کھودوائی۔ جب حبیب کی قبر کھودوائی تو جیسے ہی قبر حبیب کھلی ہے اور ایک چٹائی میں حبیب کو لپیٹ کر کے ان کے قوم و قبیلے نے دفن کر دیا تھا۔ جیسے ہی قبر کی مٹی ہٹی فوراً جناب حبیب حل قامت القیامہ، کیا قیامت آ گئی؟ اور اٹھ کے بیٹھ گئے۔ تو کہا لا لا لا، قیامت ابھی نہیں آئی ہے۔ معلوم ہے جو زمین کربلا میں دفن ہے وہ منتظر قیامت ہے، زندہ ہے۔ اور دوسرا واقعہ یہ صفوی بادشاہ کا ہے۔ صفوی بادشاہ کو یہ خبر مل گئی، ہم سب کو معلوم ہے کہ سید الشہداء نے رومال باندھا ہے حور کی پیشانی پر، یہ سب کو معلوم ہے کہ رومال باندھا۔ اسے یہ شوق ہوا اظہار محبت میں کہ فاطمہ زہرا کا رومال بنایا ہوا ہے، کیوں نہیں اس رومال کو لے کے کوئی دوسری پٹی باندھ دی جائے، حور کی پیشانی پر دوسری پٹی باندھ دی جائے، وہ رومال نکال لیا جائے۔ بادشاہ تو بادشاہ، اب اس نے محبت میں یہ کام کیا تھا۔ اب جیسے ہی حور کی قبر کھلی ہے اور دیکھا کہ رومال بندھا ہوا ہے تو بادشاہ نے اپنے ہاتھوں سے تبرکن چاہا رومال کو کھول دے۔ جیسے ہی رومال کو کھولا خون کا فوارہ ابلنے لگا۔ 2-4-10 پٹیاں رکھ کے باندھنے کی کوشش کی مگر خون نہیں رکا۔ جیسے ہی رومال فاطمہ باندھ دیا خون رک گیا۔ یعنی اگر رومال فاطمہ زخمی کے خون کو روک سکتی ہے تو انشاءاللہ مضطرب و بے جان اور گنہگار انسانوں کے گناہوں کا خاتمہ بھی کر سکتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ تو اللہ نے اس گھر کو بھی عظمت دی ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، مکان کو بھی عظمت دی ہے، اس گھر کو بھی عظمت دی ہے۔ اب بتائیے کہ جو اتنا عظیم گھر جس کا تذکرہ قرآن میں ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اور اسی گھر کے اوپر آگ اور لکڑیاں لے کے آنے والے آ گئے، اسی گھر کے اوپر شہزادی کے بازوؤں کے اوپر تلوار کے دستے سے حملہ کیا گیا، اسی گھر پر جس کو اللہ نے اتنا بلند بنایا تھا اس گھر میں درانہ داخل ہونے والے داخل ہو گئے، جس گھر کے اوپر ملک الموت بھی نہیں آتا تھا بلا اجازت اس گھر میں داخل ہونے والے ہو گئے۔ بس ایک آپ کی خدمت میں جواب عرض کر دوں، اس کے بعد آپ کی زحمت۔ یہ بہت آج کل گردش کر رہا ہے کہ علی ابن ابی طالب گھر میں تھے تو آئے کیوں نہیں باہر، گھر میں یہ لوگ گھس گئے، پہلے فاطمہ زہرا کیوں آئیں؟ عزیزان گرامی فاطمہ زہرا کیوں آئیں؟ وہ اسی لیے آئیں، اسی لیے فاطمہ زہرا آئیں تاکہ پتہ چل سکے کہ آنے والے کس مزاج کے ہیں، کس مزاج کے ہیں اور کس طینت کے ہیں اور کس خیال کے ہیں۔ دیکھیے آج بھی دنیا کے اندر آج بھی عورتوں پر کوئی جلدی ہاتھ نہیں اٹھاتا، لیکن یہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے فاطمہ پر ہاتھ اٹھایا۔ اور عزیزو ہم آپ اس بات کو نہیں محسوس کر سکتے کہ جناب فاطمہ کو کتنی اذیتیں دی گئیں، اس کو تو عورتیں بتائیں گی کہ 6 ماہ کا بچہ جب شکم میں ہو تو اس وقت عورت کے اوپر کیا درد ہوتا ہے، کیا اذیت ہوتی ہے، لیکن ہائے فاطمہ در و دیوار کے درمیان ایسا دب گئیں
کہ آواز دے رہی اسماء میرا محسن شہید ہو گیا، اے اسماء دوڑو، ہمارے بچے نے شہادت پائی۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ زمین پر گر گئیں، اور جب زمین پر گری ہیں تو عزیزو قنفذ ملعون نے تلوار کے دستے سے بازو پر وہ حملہ کیا کہ بازو پر نیل پڑ گئے۔ اور یہی نہیں، جس وقت شہزادی کو بیت الشرف میں لا کے لٹایا گیا، ارے کیا عالم تھا شہزادی کا۔ ایک وقت وہ آیا کہ شہزادی نے کھانا پکایا، روٹیاں پکائیں، انتظام کیا۔ اسماء سے کہا اے اسماء آج کا کھانا میں نے پکا دیا ہے، جب میرے بچے آئیں تو انہیں کھانا کھلا دینا۔ امام حسن امام حسین جب گھر میں پہنچے ہیں تو جناب اسماء نے کہا اے بچوں کھانا کھا لو، اے بچوں کھانا کھا لو۔ تو شہزادوں نے پلٹ کے جواب دیا اسماء آج تک تم نے کبھی دیکھا ہے کہ ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ اب یہ کہا اور کہنے کے بعد حجرے کی طرف چلے گئے۔ جب حجرے کی طرف گئے ہیں تو روایت کہتی ہے شہزادی چادر اوڑھ کر لیٹی ہوئی تھی، ایک مرتبہ کہا اماں، دوسری مرتبہ کہا اماں، تیسری مرتبہ کہا اماں کلیجہ پھٹ رہا ہے۔ اے مادر گرامی ارے جواب تو دیجئے۔ جب جواب نہیں ملا بچے دوڑتے ہوئے مسجد میں گئے اور کہا بابا ارے ماں بول نہیں رہی ہے، یہ خبر سننا تھا۔ روایت کہتی ہے کہ مولا کائنات غش کھا کے زمین پر گر گئے۔ جو اصحاب موجود تھے رشا علیہ الماء، پانی چھڑک کے مولا کو ارے لائے ہیں چاہنے والے ہوش میں۔ مولا پر اتنا غم چھا گیا کہ مولا غش کھا کے گر پڑے۔ اے آقا آپ کو غش آیا تو دوستوں نے پانی چھڑک دیا، ہائے کربلا میں زینب، ہائے کربلا میں علی اصغر، ہائے کربلا میں حسین پر غش آ رہے ہیں، کوئی قطرہ آب دینے والا نہیں ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ الہی قلب امام کو راضی و خوشنود فرمائے، ظہور امام میں تعجیل فرما، بیماروں کو شفا عنایت فرما، جن لوگوں نے دعاؤں کی فرمائش کی ان کی تمناؤں کو مستجاب فرما، جو کاروبار میں ان کے کاروبار میں برکت اور رونق عنایت فرما۔ پالنے والے ایام ادائے شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کے ہر شرکت کرنے والے کو ان کی شفاعت نصیب فرما۔ پالنے والے واسطہ ہے جو بے روزگار ہوں برسرکار فرما، جن کی روزیاں کم ان کی روزیوں میں اضافہ فرما، ملک و بیرون ملک سے جن لوگوں نے دعاؤں کی فرمائش کی ان کے حاجات کو روا فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد پیغام اہل بیت کی پہنچانے کی توفیق و توانائی عنایت فرما۔ یا اللہ شب اول قبر ہم سب کو اہل بیت کی زیارت و شفاعت نصیب فرما۔ عذاب قبر، فشار قبر، تاریکی قبر سے نجات عنایت فرما۔ پالنے والے بانیان مجلس کی روح کو اعلی علیین میں جگہ کرامت فرما۔ پالنے والے واسطہ ہے بحق محمد و آل محمد ان کے درجات کو بلند فرما۔ جو لوگ مجلس کے بانیان تھے جو دنیا سے گزر گئے ہیں آپ سب ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن